اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں جی آج سورہ بقرہ کی تین آیات ہیں، 21 تا 23 جی، اور اس میں جو ہے سب سے بڑا شرک جو قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین اور اس کے جو ذرائع پیداوار ہیں اس پہ ملکیت جو اللہ کی ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اور دوسرا یہ جو گمراہ کن یوم الست تو قالوا بلا کی یہ تشریح کرتے ہیں تصوف والے، یہ دو ٹاپک میں نے لیے ہیں اور کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں اس کو میں کمپلیٹ کر سکوں جی۔ قرآن کی آپ غور کریں نا، قرآن کی ساری تعلیم جو ہے وہ نظام ربوبیت عالمینی، یعنی عالمگیر انسانیت کے لیے، ارسپیکٹ آف ریلیجن، کاسٹ، کریٹ، جو ہے لینگویج، ٹھیک ہے، وہ ساری نشو و نما کے لیے ہے، وہ ساری الناس کو دعوت دیتا ہے قرآن کہ بھائی یہ جو کچھ قرآن نے بتایا ہوا ہے طریقہ، اس کے اوپر جو ہے تو نظام ربوبیہ قائم کیا جائے، یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج دیکھیں قرآن کی جو ابتدا ہے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساری تعلیم اسی ربوبیت کے گرد گھومتی ہے۔ اصل میں بنیادی نقطہ اور محور ایک لفظ میں اگر کہیں آپ تو وہ عالمگیر ربوبیت ہے، جس تکرار و اصرار سے جو ہے ربوبیت کا تصور جو ہے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، کوئی دوسرا تصور ایسا آیا ہی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی تصورات ہیں یا تعلیمات ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہیں، عمود یا محور جو ہے وہ ربوبیت ہے، یعنی ربوبیت سے مراد تو اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے نا جی، کسی شے میں جو بن جانے کے امکانات ہوں اسے آہستہ آہستہ گریجولی نشو و نما دے کر وہ کچھ بنا دینا، ٹھیک ہے۔ آج جس طرح آم کی گٹھلی کی ربوبیت کیا ہے کہ اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر اس آم تک کے پیڑ تک لے جایا جائے، جس میں پھر وہ ویسے ہی آم لگ جائیں۔ مرغی کے چوزے کی ربوبیت کیا ہے کہ اس کی پرورش کر کے اسے ایسی مرغی بنا دیا جائے جو پھر اس قسم کے چوزے پیدا کرے۔ انسان کی ربوبیت جہاں تک اس کی طبعی زندگی تعلق ہے وہ بھی اسی حیوانی سطح کی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ ریئل سیلف کی ربوبیت بھی انسان کے لیے رکھی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ سارا آم کی گٹھلی کی جو مثال میں نے دی سائیکلک آرڈر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس جیسا آم پھر پیدا ہو جائے، دائری حرکت۔ مرغی کے چوزے کی ربوبیت، وہ اس قسم کی مرغی بن کر اس قسم کا انڈا دے جس سے اس قسم کا چوزہ پیدا ہو جائے، پھر وہی سائیکلک آرڈر دائرے میں گھوم رہی ہے یہ چیز۔ اس ربوبیت کا ایک منتہا ہے، ایک منزل ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی۔ وہاں اگر یہ ربوبیت ناقصہ ہے تو وہاں جا کر رک جائے گی، ٹھٹر جائے گی، پیرالائز ہو جائے گی، منجمد ہو جائے گی۔ اگر اس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہے تو پھر اس کے اندر وہ دائری حرکت پیدا ہو جائے گی، اس قسم کی چیز جسے آپ ریپروڈکشن یا توالد نو پروکریشن ہوگی۔ یہ جو چیز جو حیوانی سطح کی ہے اس طرح سے اس کی ربوبیت ہوتی ہے، ہاں آپ اس کو اس سے آگے لے نہیں جا سکتے، وہ وہی ٹھٹر جائے گی، پھر وہاں لوٹ کر اسی دائرے کے اندر آ جائے گی۔ دیکھ رہے انسانی جسم کی جو ربوبیت ہے اس کا یہی طریقہ ہے، ہر انسانی بچے کی طرح اس کی نشو و نما آپ کرتے جائیں، بڑھتا جائے گا، گروتھ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے، اور آخری مقام آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو بالیدگی ہے باقی نہیں رہے گی، اب اس کی مینٹیننس جو ہے نا وہ رہ جائے گی، یعنی جیسا وہ ہے کسی طرح سے اس کو ویسا ہی رکھا جائے۔ اس کے بعد اس کا منتہا کیا ہوگا، یہ کہ پھر یہ اسی قسم کے بچے پیدا کرے جیسے یہ پہلے خود تھا، وہی سائیکلک آرڈر۔ دراصل انسان کی جو یہ جس طبی ربوبیت کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ سفر کرنا ہے، اس کے ذریعے ریئل سیلف میں ڈیولپ ہونا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جوہر انسانیت کی نشو و نما ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قرآن تعلیم، ساری تعلیم قرآن کی یہی ہے، وہ پروگرام بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی تو صرف حیوانی سطح کی نہیں ہے نا، یہ تو اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی زندگی کی بھی وہ جو ریئل سیلف ہے اس کی ضروری ہے، اور سارا پروگرام ہی جو ہے ریئل سیلف کی ربوبیت کا ہے۔ جو فزیکل سیلف
کی ربوبیت تو وہ ایک ذریعہ ہے، اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت کا مقصود کیا ہے کہ اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت ہو جائے۔ قرآن جو ہے ایک جامع تعلیم دیتا ہے، اس کی طبی زندگی کی ربوبیت کو تو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ذریعہ باقی نہ رہے تو منزل تک کیسے پہنچے گی؟ گھوڑے کے بغیر سفر کیسے کریں گے؟ تو گھوڑا ہے فزیکل سیلف آپ کے سفر کا، یہ چیز ہے۔ یہ سامان سفر جو ہے، ذرائع سفر، وسائل و اسباب نشو و نما، یہ تو بہت ضروری ہے۔ جسم کا ہیلدی ہونا، توانا ہونا، جتنا یہ کچھ بن سکتا ہے اس کا پورا نشو و نما پانا انسان کی انسانیت کی ربوبیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے مقصود بذات نہیں ہے، یہ انسانیت کی ربوبیت کے لیے وسیلہ، سبب یا ذریعہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پہ تدبر کریں تو انسانیت کی جو ربوبیت کا تعلق ہے اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ دیکھیں طبی ربوبیت میں، فزیکل سیلف میں، ابھی بتایا نا میں نے، ایسا مقام ہوتا ہے جس کو آپ ڈیسٹینیشن کہیں گے، جہاں آ کر وہ چیز رک جائے گی یا پھر وہ لوٹ آئے گا، دائری حرکت شروع ہو جائے گی۔ انسانیت کی نشو و نما لمٹ لیس ہے، بے حد و قیود، کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس زندگی کی سطح پر اس کی نشو و نما جیسے ابتدا ہوتی ہے بڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی طبی زندگی کی اور انسانی زندگی کی نشو و نما ہے، یہ ہے ربوبیت، فزیکل سیلف اور ریئل سیلف دونوں کی۔ وہ رب العالمین ہے، ربوبیت عالمینی چاہتا ہے، ایک فرد کی نہیں، اپنی پارٹی کی نہیں، کسی قوم کی نہیں، پوری عالمگیر انسانیت کی۔ دیکھیں قرآن کا منتہا کیا ہے، اب آگے سامنے ہماری جی، کہ پورے نو انسانی کی ربوبیت ایسی کہ ہر فرد انسانیہ جو ہے تبھی جسم کے اعتبار سے وہ کچھ ہو جائے جتنا انسان ایک انسانی جسم میں نشو و نما کا ہے، اس کے بعد اس کی انسانیت کی نشو و نما ہو، اور یہ وہ نشو و نما انسانیت کی، ریئل سیلف کی، جو کسی مقام پر رکنے لمٹ لیس ہے۔ یہ دیکھیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون 2/132، یاد رکھو مرتے دم تک تم نے اسی انداز سے جو ہے تو مسلم کی زندگی بسر کرنی۔ یہ نہیں کہ ایک مقام آ جاتا ہے جہاں پہنچ بات کہہ دے کہ نہیں اب بس ٹھیک ہو گیا، پہنچ گئے جہاں پہنچ جاتا۔ یہ تو فزیکل سیلف کی بات ہے یا ربانیت کی، جس کو وہ پہنچا ہوا کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے کو جو پہنچا ہوا ہے، بس اس کے بعد تو پھر پہنچ گئے، یا پہنچے ہوئے کا سوال نہیں ہے۔ یہ تو زندگی جو ہے نا جھو رماں ہے، اور اس سطح کے اوپر جو پہنچنا ہے، پہنچے کا تصور ہی غلط ہے۔ آگے بڑھنا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے، مسلسل حرکت، پیم صحیح و عمل ہے، متواتر جد و جہد، یہی زندگی ہے۔ کسی مقام پر کھڑا ہو جانا تو جہنم ہے، موت ہے، اس کے بعد یہ زندگی اسلام کی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مرنے کے آخری سانس تک مسلم رہنا ہے، جمود میں کھڑے ہو کر مسلم نہیں رہا جا سکتا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اب طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے جی؟ میں نے کہا نا آپ سے، گزارش کی کہ بنیادی تعلیم اور سارا قرآن جو ہے اسی ربوبیت عالمینی کے گرد گھومتا ہے، شواہد لاتا ہے، دلائل دیتا ہے، پریکٹیکل پروگرام دیتا ہے کہ کیسے وہ اسٹیبلش کرو گے یہ نظام۔ الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھا نا کہ دو گروہ ہمارے سامنے آئے تھے، ایک وہ جو اپنی نشو و نما کی فکر کرتے ہیں، جو صرف اپنی ربوبیت کی، اس میں ایک گروہ تو ان لوگوں کا جو صرف فزیکل سیلف کی نشو و نما چاہتے ہیں، جو مٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف ہے، ٹھیک ہے، اسی پہ لگے ہوئے ہیں جی، حیوانی سطح کی زندگی ہے قرآن کہتا ہے۔ دوسری طرف یہ بالکل یکسر فریب میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایک اور گروہ ہوتا ہے جو اکثر فریب میں مبتلا کہتا ہے کہ یہ فزیکل سیلف، جسم کی نشو و نما، دنیا کے اندر کی زندگی، یہ کوئی شے نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اصل شے وہ روحانیت کو لے کے آ گئے جس کا ذکر ہی پورے قرآن میں کہیں نہیں، کہ ہر شخص کی یہ تصوف والے، اس کی اپنی ذہنیت کے مطابق، اس کے اپنے تصور کے مطابق ڈھلی ہوتی ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ سیلف ڈیسیپشن، جتنا جی چاہے خود کھا لیجئے، جتنی جی چاہے دوسروں کو دیتے چلے جائیے، سب سے گئی گزری زندگی۔ لیکن ایک زندگی ہے جسے مومن کی زندگی کہتا ہے، یہ تیسرا گروہ ہے۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ 201 آیا ہے سورہ بقرہ کی۔
یہ میں بتا چکا ہوں جی. کیا بتا؟ جسم کی جو فزیکل سیلف ہے وہ بھی ربوبیت یافتہ ہو جائے، اور جو انسانیت کی زندگی ہے ریئل سیلف جس نے آگے چلنا ہے، سفر کرنا ہے، وہ بھی ڈیولپ ہو. یہ ہے اسلام. ٹھیک ہے، اور یہ پروگرام قرآن دے رہا ہے جی. اب دو موٹے موٹے دو گروہ سامنے آ گئے. ایک وہ جو اپنی ذات کی نشو و نما کرتا ہے، کہ ایک وہ جو صرف فزیکل سیلف کی نشو و نما چاہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے جو محض خوابوں کی دنیا کے اندر رہتا ہے اور اپنے آپ کو فریب دیتا ہے. روحانیت سارے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ ہیں جو جنہوں نے رحبانیت اختیار کی. ہم نے ایسا نہیں کہا تھا، خود ہی انہوں نے وضع کی. اس کے بعد بھی اسے نبھا بھی نہ سکی. چلو جی قصہ ہی ختم ہوا. قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا پھر اس کا. قرآن میں دو گروہوں کا ٹکراؤ آتا ہے. وہ صرف اپنی نشوما چاہتے ہیں، اور وہ بھی صرف میٹیریل مادی نشوما، حیوانی سطح کی زندگی. اس میں فیملی، بچے، حیوان یہاں تک آتا ہے نا. وہ اپنے اور اپنے یوں بچوں کی جو ہے وہ بس تبھی نشوما کرتا ہے. ایک گروہ ہو گیا. یہ ہے کفر کا گروہ. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. یہ 47/12. یہی ہیں وہ لوگ مادی مفادات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کھایا پیا مر گئے حیوانوں کی طرح محض. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ان کی زندگی. قرآنی نظام حیات کا تقابل جو ہے، یہی ٹکراؤ ہے جو باقی سارے قرآن میں. یہی کفر اور اسلام، حق اور باطل ہے. قرآن میں انہی دو کا ٹکراؤ ہے. وہ زندگی جو ابھی عرض کیا ہے آپ کو، جو قابل نفرت سمجھ کر غاروں میں جاتے ہیں، ویسی اب ٹھیک ہے جی. وہ تو مرفوع القلم ہے جی. قرآن نے اپنے آپ کو مذہب کا حریف ہی نہیں کہا. مذہب کی دنیا کے وہ قابل گفتگو ہی نہیں سمجھتا. وہ تو دین کی بات کرتا ہے. لیو ضرور الدین کل 9/33. دنیا کے جو نظام زندگی ہیں، دین سے مراد نظام زندگی، ان کے ساتھ تقابل ہوگا. معاوضہ کرو. اور یہ جو قرآن دیا ہے میں نے دین، اس میں یہ تمام نظام ہائے حیات کے اوپر غالب آ کر رہے گا. وہ فیوچر ٹینس استعمال کی ہے. یو سے رہو قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نظام زندگی نہیں ہے جی. یہ روحانیت، یہ فریب ہے. نظام زندگی تو وہ ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندگی کے اندر چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب دو گروہ سامنے آ گئے جی. اب ان کی روش زندگی قرآن کیا بتا رہا ہے. دیکھیے 21ویں آیت سے ہم شروع کریں بقرہ کی. دیکھیے یا ایھا الناس، اللہ رب الناس کو فتح مین کائنڈ سے. یار مومن اور کافر کی تفریق بھی نہیں کی، پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے مین کائنڈ، جو عبادت کے لفظ اس کو تو آپ کی اطاعت سے آیا ہے نا. ٹھیک ہے جی. عبادت کے معنی آپ بتا چکے ہیں کہ قوانین خداوندی کے تابع اپنے آپ کو رکھنا، اپنی تمام صلاحیتوں کو اس چینل کے اندر ڈال لینا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کی روز وضع کیا ہے. ٹھیک ہے. مثل الاعلیٰ جس کو قرآن کہتا ہے کہ اب نو انسانی، ٹھیک ہے، اے نو انسانی، اپنے آپ کو تم اس کالب کے اندر ڈالو، ان قوانین کی تابع زندگی بسر کرو. یہ ضابط حیات ہے. اس ضابط حیات کی کامیابی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرو. ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ رب ہونے کے لیے لازم جس نے کریٹ کیا مخلوق کو، مخلوق کے لیے سامان نشو و نما پیدا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے نا. یہ ضابطہ حیات کس نے دیا ہے؟ کس قوانین کتاب وہ کہتا ہے ربکم. دیکھو رب کون سا رب؟ خلقکم، تخلیق کی، پیدائش کی. اس کے پیدائش کے ساتھ جو خالق ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ رب، اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین، دی اونلی خالق نہیں کہا. خالقین اور بھی ایکسیپٹ کرتا ہے قرآن. خود اس کی جو تخلیق ہے وہ اس کا کامل معیار پر پوری اترتی ہے. وہ احسن ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے وہ. ٹھیک ہے. اوروں میں کہیں نہیں. جو کمی رہ جائے گی، خالقین تو ہیں، اور جو خالق ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس کا رب ہونا ضروری ہے. یہ پیدا کرنے والے کی ذمہ داری ہے. جبلی طور پر حیوانات کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی کسی حد تک انسان احسن الخالقین. لیکن کیا یہ جو ہے سوشل اینیمل ہے. یہ حیوانوں سے بھی گئے گزرا ہے. قرآن کہتا ہے جبلی طور پر کم وقت اتنا بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. حیوانوں میں تو کوئی مثال نہیں ملتی. اس نے بچہ پیدا کیا، اس کی نشومان نہ کری. انسان کی کیفیت کیا پیدا کرتا ہے، نشومان نہیں کرتا. بل ہم ادل. قرآن جو ان انسان کو حیوانوں سے بدتر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو آسن الخالق کہہ رہا ہے. اگر رب نہ بنے تو کیا ٹھہرا؟
خلقکم والذین من قبلکم، دیکھیے تم سے پہلے جو گزر کے گئے ہیں اسے بھی اس نے پیدا کیا تھا. اب ہمیں اس سے کیا غرض، یہ ہمارے ساتھ تو ہماری بات کیجیے، لیکن قرآن بڑی عظیم چیز کہہ گیا ہے، خلقکم والذین من قبلکم. یہ جو سنیے جی، یہ جو ہماری موجودہ نسل ہے یہ تو تسلسل ہے اس کا. پہلے جو گروپ انسانوں کا تھا اس سے یہ چلا آ رہا ہے، مسلسل چلی آ رہی ہے. درمیان میں اگر اس نسل انسانی میں خلا آ جاتا تو کہاں ہوتے ہم؟ دیکھیے ہماری زندگی کے اندر بہت سی اسپیشیز ایسی ہیں ان کے درمیان میں یہ جو انٹرپشن ہو گئی تو انقطاع ہو گیا، پھر وہ دوبارہ وجود میں نہیں آئی. یہ جو تسلسل ہے یہ تخلیق ہے، جس کی وجہ سے ایک اسپیشی قائم رہتی ہے، اور بجائے خیش اس کا جو تسلسل ہے یہ بھی تو اس کی ربوبیت کی بڑی نشانی. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا یار؟ اتنے نامساعد حالات میں انسان ابھی تک چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں تخلیق کے بعد ربوبیت چھوڑ دے تو ختم ہو جائے یار، آگے سلسلہ ہی نہ چلے. ہمارا وجود اس پر شاہد ہے کہ وہ مسلسل انسانیت کی ربوبیت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اہل تصوف کے ہاں آئیے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی سنا تھا کہ تمام روح کو ایک ہی مرتبہ پیدا کرتے ہوئے ان سے رب ہونے کا اقرار لیا تھا. جی ٹھیک، دیکھیے روحانیت کی یہ مست الست اور روز الست، اس کے بعد کالو بلا، دیکھ لیجیے یہ عجیب و غریب قسم کے لطائف ان کے ہیں. پھر یہ خواباور چیز ہیں. وہ شیخ علی حزین نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، شاعری کے لیے تصوف بڑی عجیب چیز ہے. مثلا دیکھیں مست الست روز الست، ٹھیک ہے، کہ ساری روحیں اللہ نے پیدا کر دی، پھر کو بٹھا کر کہا الست بربکم 7/172. ٹھیک ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جو فکر ہے لیسا سے آلستو، ٹھیک ہے، واحد متکلم ہو گیا، یہ ہے وہ آلستو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کالو بلا، ہاں جی تم رب ہو. یہ کہتے ہیں کہ یہ تھا وہ ادب امان جو وہاں ہو گیا. دیکھ رہے جی، اقرار وہاں ہوتا ہے. پھر کیا ہوا جی؟ وہ ہر انسانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے پہلے وہ اقرار کر کے آیا ہوتا ہے. اب ایک ٹیڑھی اینٹ رکھی، وہ کیا کہتے ہیں تاس ہو رہیا میر ود دیوار کچ، تو پھر دیوار ٹیڑھی چلتی گئی. اس سے کیا ہوا جی؟ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب جی؟ خدا کا اقرار لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے. جی وہ ہمارے ہاں ساری دنیا اس سے گالیاں دیتی پھرتی ہے. وہ کیا ہے جی؟ یہ فطرت بدلتی ہے. ایسی چیز ہے فطرت جو بدلتی ہے. کم بخت فطرت تو بدلتی نہیں، جو بدلتی نہیں اسے تو فطرت کہتے ہیں. آگ کی فطرت ہے حرارت دیتی ہے، پانی کی فطرت ہے نشیب کی طرف جاتا ہے. جو ہی اس کی فطرت بنی وہ آگ ہی نہیں رہتی. فطرت تو بدل ہی نہیں سکتی، اس کی فطرت بدلتی ہے کیونکہ اس نے اقرار کیا تھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کوئی اقرار کیا تھا جی. یہ مگر کہ اقرار کیا تھا یوم الست پر جی، کالو بلا کہا تھا. ہاں یہ سارا سلسلہ لستو و کالو بلا کا قرآن کی ایک آیت میں چلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. پورے حیرت ہوتی ہے، سارے جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کے جی. اور اس میں ہمارے اسکالر بھی بڑے، حالانکہ وہ آیت ہے نا جی، یہ جو قرآن تو بتا میں بھی کہوں بڑا آپ کو لطف آئے گا وہ سن کے قرآن کی باتیں. اس وقت کی جو موجودہ نو انسانی یہ جو ہم جو ہیں اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جس سے نسل انسانی کو پیدا کیا پھر اس کی ربوبیت اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے. اس لیے ہم جو انسان اس دنیا میں موجود ہیں، اگر یہ اس کی ربوبیت اس انداز سے نہ ہوتی تو ہم باقی نہ رہتے. کہا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ظہورہم وہ پشت ہا پشت سے، بیک سوچ سے، پشت ہا پشت سے، اور میں ذریتہم ان کی نسل کو، یعنی اللہ نے انسانوں کی جو سپیشیز ہے، ٹھیک ہے جی، ذریتہم ان کی پشت سے، ظہورہم پیدا کرنا شروع کیا. خزا ربو کا یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، سلبی رشتہ جس کو کہتے ہیں ذریتہم، اس کے معنی پشت کا ہوتا ہے جی. ہاں من ظہورہم، یہ نسلی طور پر آگے اس سے پشت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب بنی آدم کو انسانوں کے بیٹوں کو نسل کو ان کی پشتوں سے آگے چلایا. من ظہورہم ذریتہم، دیکھ رہے قرآن خود بتا رہا ہے.
ٹھیک ہے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ انسانوں کی نسل کو اس طرح پشت سے آگے بڑھایا. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. دیکھیے، اور ان کا جو آج کا وجود ہے ان کے اوپر ہم نے دلیل ٹھہرایا. وَأَشْهَدُهُمْ یعنی ہم نے ان کے اوپر عَلَىٰ ہے أَنفُسِهِمْ ان کے وجود پر یہ جو موجود ہے. کس بات کی دلیل دی؟ کس بات کی دلیل؟ آلست بربکم، کہو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو ہم نے ربوبیت کیا یا نہیں؟ دیکھ رہے حسین انداز ہے قرآن کا یار، نظام ربوبیت کے تحت نو انسانی کے وجود کو بیان کرنے کا. دیکھ رہے ہیں آپ، اشہدہم علی انفسہم، تمہارا وجود اس کی زندہ شہادت ہے. تم اس سے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ وہ اسپیشیز جو درمیان میں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ان سے تو آج ہم پوچھیں گے ہی نہیں. پوچھیں کس سے جی؟ وہ تو ہیں ہی نہیں جو یہاں ختم ہو گئے، ان سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی، پوچھیں گے تو تم سے یار. ٹھیک ہے، تمہارا وجود اس کی شہادت ہے. نو انسانی کا ایسے مسلسل وجود یہ شہادت ہے. آلست بربکم، تم زبان حال سے نہ کہو، تمہاری موجودگی کہہ رہی ہے. قالوا بھلا، کہا ہم نے اس لیے بات تم سے کہی ہے کہ یہی سارا پیدا کرنے والا ربوبیت کا ذمہ دار جو ہے ہم نے پیدا کیا، ہم ذمہ دار ہیں ربوبیت کے. تمہارا وجود اس کی شہادت ہے. ہم خالق بھی ہیں اور رب بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. قالوا بلا شہدنا، تمہارا وجود یہ کہہ رہا ہے ہم شہادت دیتے ہیں. شہدنا، کہا ہم شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. 4/172. یہ ہم اس لیے تم کو بار بار بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری غلط روش کے خلاف وہ انقلاب آئے اور تم سے کہا جائے کہ تم نے ربوبیت عالمینی کا انتظام کیوں نہیں کیا، تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ تیرا پروگرام جو ہے ربوبیت چاہتا ہے یا کچھ اور چاہتا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ تیرا پروگرام تعمیر چاہتا ہے یا تخریب، ہلاکت یا تعمیر. دیکھ رہے ہیں انداز قرآن کا؟ نو انسانی کی موجودگی اس بات کی شہادت دیتی ہے. اب یہ آیت سورہ بقرہ کی آ گئی نا 21، خلقکم والذین من قبلکم. اس چیز کی کیا کتنی گہری چیز قرآن کہہ گیا ہے جی. فعبدو، اپنے آپ کو اس نظام کے تابع رکھو. وہ جو نظام ربوبیت قرآن نے دیا اس کو اسٹیبلش کرو یار، تاکہ ہر آدمی کو سامان عزیز بلا مزد و معاوضہ اس کے گھر پر ملے. سلسبیل، چلتی ہوئی نہروں کی طرح بہتی ہوئی نہر ہو. ٹھیک ہے جی. لعلکم تتقون، تاکہ تم راستے میں جتنے بھی خطرات ہیں، یہ تکالیف ہے، ان سے محفوظ ہو جاؤ. تتقون کا مطلب حفاظت ہو جائے تمہاری. تتقون کے تو 20 مطلب ہیں، ہر جگہ تو یہ مطلب نہیں کر سکتے نا. تتقون یہاں ہے حفاظت ہو جائے. یہ واقعہ فٹ قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جس کو لم کہتے ہیں، حکمت، وہ اس کے ساتھ قانون کے ساتھ یہ کرو گے تو یہ عمل، تو یہ نتیجہ ہوگا. ایسا کرو تاکہ ایسا ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ چیز ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، لعلکم ہر جگہ پہ آئے. ٹھیک ہے جی، قرآن نے یہ بتائی ہے جی. ٹھیک، آلس لعلکم تتقون، تاکہ تم زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر نکلو. دیکھا، آلست بربکم کی ربوبیت کی شہادت دلوائی تھی. اگر انسانیت یہ تتقون نہ ہوتا، خطرناک گھاٹیوں سے نہ بچایا جاتا، تو یہ ہم آج نہ ہوتے. ٹھیک ہے، پہلے ربکم الذی خلقکم کہا تھا، جس سے تمہیں پیدا کیا. اس کے ساتھ آیت ختم نہیں، فل سٹاپ نہیں ہوا. الذی آگے چلتا ہے، پڑھیے جی اس کو تاکہ بات ختم نہ ہو جائے جی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. 22ویں آیت. خالق کی ربوبیت یہ تھی، پیدا کیا. اچھی مائیں تو بچے پیدا ہونے سے پہلے ربوبیت کا سامان تیار کرنا. کتنی زبردست رول ہے اللہ کا ماں کی طرح. تمہاری پیدائش سے پہلے سارا سامان ہم نے مہیا کر دیا. یہ زمین دونوں ہی کام دے رہی. دیکھیں، رہائش کے لیے عمدہ فرش، پرورش کے لیے تمہاری غذا کے خزانے اس کے اندر دبے ہوئے، آسمان سقف محفوظ. دیکھ رہے، وہ سما بنان. ٹھیک ہے جی، یہ ہے بنیاد. یہ جو بلندی ہے یہ قرآن بتا رہا ہے. یا اس کا مطلب بنان کا مطلب بنیاد ہے، جس تمہارے ہمارے سر کے اوپر یہ
جو ایٹماسفیئر ہے نا یہ 10 میل کی، ٹھیک ہے، اس میں اجرام فلکی وہ کہتے ہیں میٹیور آتے ہیں اور وہ گرتے رہتے ہیں، اگر ایک آدھ نیچے گرے اسی طرح تو ساری صفحہ ارض کا کچواں نکال دے، ٹھیک ہے، یہ پروٹیکشن ہے، اوپر گردش ہے تیزی سے، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیس کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے، تیز گردش سے راکھ کا ڈھیر کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آج کل دیکھیں نا شیکر میں ڈالو چیزیں تو ساری سالڈ چیزیں کیسے جو ہے تو ذرا ذرا بن جاتی ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں جو روشنی پہنچتی ہے براہ راست تو روشنی خلا میں سے پہنچ ہی نہیں سکتی، یہ وہ سورج سے چمکتے ہوئے یہ راکھ کے ذرے ہیں، یہ متنور ہو کر مستنیر ہو کر اس روشنی سے ہم تک پہنچتے ہیں، وہی چیز جس نے عرض کو تباہ کرنا تھا آپ کے لیے روشنی بن کر آنکھوں کے لیے نور بن گئی، کہا وہ سما بنام، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے در حقیقت تمہاری زندگی کی بنیاد اس کے اوپر ہے، یہ اوپر سما بلندیاں جو ہے بنان بنیاد ہے، یہ پھر اسی آسمان سے انتظام ہے کہ پانی نشوما کے لیے وہی اسی آسمان سے مقطر کشید کیا ہوا پانی گھر گھر پہنچتا ہے، جو فالتو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ریزروائر میں اس کو ہم فریز کر دیتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں جب بارش نہ ہو تو سورج کی حرارت سے پگھل کر تمہارے گھروں کے اندر پہنچا جائے اور آبی بخارات بن کے وہ بادلوں کی شکل میں اکٹھا ہوتا جائے، کیا زبردست سائیکل ہے بارش کا، واٹر سپلائی سسٹم کا، فاخرج بھی میرا ثمرات ہے، نہ صرف تمہاری پیاس بجھانے کے لیے بلکہ زمین سے تمہاری خوراک پیدا کرنے کے لیے بھی پانی استعمال ہوتا ہے، زمین زرخیز، اس کے اندر یہ صلاحیت، پانی اس کے ساتھ حرارت، روشنی، ٹھیک ہے، دیکھیں ایک تو حرارت ماں کے جسم کی ہوتی ہے جی، سورج کی، وہ ساتھ کیا لے کر آئے گا، ماں نے تو اس کے لیے پیدا ہونے سے پیشتر کچھ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہے قسم کے کپڑوں کے کھلونے بنائے تھے، اس کائنات کے عظیم خالق نے سامان مہیا کر کے رکھ دیا انسان کے آنے سے پہلے، یا الناس سوبدو، الناس کیوں کہہ رہا ہے، کافر کے بچے کے لیے بھی سامان یہی ہے، مومن کے بچے کے لیے بھی یہی ہے، اس لیے یا الناس قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ سنیے اگلی آیت جی، فلا تجلو للہ اندادا وانتم تعلمون، یاد رکھو اللہ کے ساتھ اور ند مت بناؤ، انداد جو ہے تو ند کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کسی کے برابر کوئی اور شخص، برابر یعنی وہ ایک طرف کو کھینچے اور دوسری طرف کو ایسے کھینچے کہ یہ نہ کرو، سمجھ گئے آپ؟ یعنی سارا نشو و نما اس لیے دیا کہ رب العالمین ہی ہو جائے، جس بچے کو پیدا کیا اس بچے کا سامان پرورش اور نشو و نما ہے، یار ہم نے دیا ہے، ہماری ربوبیت ہے، اگر تم نے ایسا نظام ذریعہ پیدا کر لیا کہ ہم تو اس بچے کو اس پرورش کی طرف کھینچ رہے ہیں اور تم اس رزق کو کھینچ کر دوسری طرف لے جا رہے ہو، ایکامولیٹ کر رہے ہو، تو تم نے اللہ کے شریک بنا دیا، کیا آسان تھا ہمارے لیے جو ہم نے جو ہے کہا کہ بتوں کی پوجا مت کرو، کیا ہو جائے گا ان کی پوجا کرنے سے، اس کا کیا بن جائے گا، بتوں کی پوجا کرنے سے کیا بگڑ جائے گا، وہ کہتا ہے اندادن، کہتا ہے کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ جدھر ہم یہ سامان ربوبیت کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، یہ ہم نے سارا پیدا کر دیا زمین میں، یار اس میں تمہارا کیا کمال ہے، صرف محنت کرتے ہو، یار اس کے برعکس تم کسی دوسری طرف کھینچ کر لے جاتے ہو، یہ ہے بہت بڑا شرک جو ناقابل معافی ہے جی۔ دیکھیے رزق کی جتنے بھی سرچشمے ہیں قرآن کہتا ہے ان کو ذاتی ملکیت میں لے لینا، یہ ہے شرک، یہ دیکھیے کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں رات کو، یار یہ ان کے حصے کا رزق 75% لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ ہیں اندادن من دون اللہ وانتم تعلمون، یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، غفلت میں بے خبری میں تم جانتے ہو کہ جتنی نشما کی تجھے ضرور وہ مل گیا، اب یہ جو میں لے رہا ہوں یہ کسی دوسرے کی نشما کے لیے تھا، اس کو رب نے دیا تھا، یہ شرک ہے، رزق کے سرچشموں کو ذاتی ملکیت سمجھ لینا، یہ کفر اور شرک دونوں ہیں یار، کل آئنکم لتکفرون بالذی، یہ 41/9، کہو تم وہ لوگ، آئنکم، کل ان کو بتاؤ، اعلان کرو، آئنکم لتکفرون بالذی، اس سے انکار کرتے ہو یار، اس کو اللہ کا کفر کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے 2 ادوار میں پیدا کی یہ زمین، پہلے پیریڈ جس کے اندر کوئی زی حیات نہیں رہ سکتا تھا، حرارت تیز تھی، اس کے بعد اس کو کول ڈاؤن کیا، پھر دوسرا پیریڈ شروع ہوا جس میں تم بسنے کے قابل ہو گئے،
اس سے انکار کرتے ہو. وہ تجلون لہو اندادا، اس کے ند بنتے ہو. ذالک رب العالمین، وہ تو ساری دنیا کے لیے سب کچھ پیدا کیا یار، تم یہ کھینچ کھینچ کر اپنی طرف لیے چلے جا رہے. یہ ہے کفر. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا. دیکھ رہے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے 41/10. یہ دیکھیں یہ ہماری نشو میں کتنا اہم رول ہے ان پہاڑوں کا. اس میں برکات رکھ دی ساری چیزوں کی جو ہے تو سامان برکت دے دیا. وقدر فیہا اقواتا فی اربعۃ ایام. 4 فصلوں میں موسموں کی تبدیلیاں اس کے اندر سے غذا پیدا ہوتی جائے. اس کا انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ ند مقرر کرتے ہو. اس نے تو یہ ربوبیت عالمینی کے لیے پیدا کی ہے، تم دوسری طرف اس کو کھینچتے ہو یار. یہ تو کاہے کے لیے؟ سوال للسائلین ہے یہ 41/10، تاکہ ہر ضرورت مند کے لیے کھلا رہے. کسی ضرورت مند کے لیے اس چشمے کا رک جانا یہ ہے کفر، یہ ہے شرک جی. دیکھیں نا حضرت صالح کی عید میں میری اور تیری کے جاگیردار تصور ذہنیت دیکھی. اس وقت یہ مویشی پالنے کے لیے چراگاہیں تھی، چشمے تھے، ٹھیک ہے وہ تھا. ان کے ہاں جو صاحب اقتدار تھے زمین پر لکیریں کھینچ کر کے یہ ہماری چراگاہیں، یہ ہمارے چشمے. اب جن میں کمزور تھے مستضعفین، ان کی جانور کہاں چنے، کہاں سے پانی پئیں. اس لیے اللہ نے رسول بھیجا ان کے لیے. بہت بڑا انقلاب بھی ہوتا ہے رسول، کہ جن درندوں کے دانتوں کے اندر انسان پھنسا ہے وہ ان دانتوں سے آ کر اس شکار کو چھڑائے. وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جی کہا مویشی اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی ہے. اس زمین کی پرورش اور نشو و نما کے لیے کھلا رکھو تاکہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہر جانور اس میں سے چرے. یہ کہیں باندھ کر نہیں لے جانا. دیکھ رہے کبھی بیل کو دیکھا ہے جو وہاں سے چر کر آتا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا گھاس اپنی پیٹھ پر بھی لاد کر لے آئے نا. یہ بھیڑیں، یہ بکریاں، یہ تیری اور میری زمین. اب یہ جو میری بکریاں ہیں، میری بھیڑیں ہیں، وہی اس میں چریں گی. یہی بنیادی غلطی ہے. ساری یہ مخلوق اللہ کی ہے، یہ سارا سامان رزق اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا یار. اس کا سامان رزق ہے اور تم میری اور تیری کرنے والے ند بنا دیتے ہو، کھینچ رہے ہو اپنی طرف یار. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. دیکھ رہی فرعونیت کے خلاف 2 پیغمبر بھیجی ہے. فرعون کا اعلان کیا تھا؟ علیہ لی ملک مصر 43/51. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. کیا یہ نہریں اور جو اس میں بہ رہی میری ملکیت نہیں؟ یہ کہتا تھا انا ربکم اعلیٰ، میں ہوں تمہارا ربوبیت دینے والا، نشو و نما دینے والا یار. موسیٰ سے کہو جاؤ انہو طغیٰ، دونوں بھائیوں سے 20/43. خطوط فراموش ہو گیا جی. انا ربکم اعلیٰ کا نعرہ لگا، ملک مصر میرا ہے، یہ دریا میرا ہے، نہریں میری. جس خالق نے انہیں پیدا کیا ہے یہ اس کے ہیں، جن کے لیے یہ پیدا کیے ہیں ان کے ہیں. سن رہے ہیں جی؟ سورہ نمل میں ہے نا ایک آیت ہے، پڑھ دوں ذرا. 27/60 دیکھیے. آمن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. یہ 27/60. جواب دو کس نے پیدا کیا زمین کو اور یہ آسمان کو؟ کون ہے جس میں بارش برساتا ہے؟ کون ہے جس نے اس میں صلاحیتیں رکھ دی ہیں؟ ان کے اندر تمہارے لیے یہ رزق پیدا کرتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری بساط تھی کہ تم اس کے اندر سے یہ چیزیں پیدا کر دیتے. ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھ دی یار. بولو، ہمت ہے کہو کس نے پیدا کیا؟ تم نے تو نہیں کیا. الہم ما الہ 27/60. کہو پھر اللہ کے ساتھ اور الہ بناتے ہو. ان کو کسی اور کی ملکیت میں دیکھ رہے ہیں کتنا کلیئر ہے. کیوں اس کے ساتھ الہ بناتے ہو؟ الہ تو صاحب اقتدار کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں یہ سارے رزق کے چشمے ہوں. اس سے بڑا صاحب اقتدار اور کون ہوتا ہے؟ راضی محکومیت کا کیا ہے جی؟ یہ کوئی انسان چاہتا ہے کسی انسان کے سامنے جھوکے؟ کبھی نیور جی. انسان کی معاشی بدحالی دوسرے انسان کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہے. وہ شیخ